ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا صدق اللہ العظیم۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہوتی ہو یا اولاد بچہ پیدا ہو کے فوت ہو جاتا ہو یا ضائع ہو جاتا ہو حمل، تو اللہ نے اس آیت کے اندر جو دعا رکھی ہے اس میں ایسی تاثیر اور طاقت رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے صاحب اولاد کر دے گا۔ اور اگر کسی کے لڑکے نہ بچتے ہوں خاص طور پہ، تو وہ لڑکا اللہ رب العزت سے چاہتے ہوں تو اس دعا میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اولاد نر عطا فرمائیں گے۔ بعض اوقات عورت بھانج ہوتی ہے، مرد بھی بھانج ہوتا ہے اور ان کی اولاد ہو نہیں سکتی، اور وہ نا امید ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹرز ان کو کہتے ہیں جی آپ کا تو مشکل ہے بچوں کا ہونا، وہ نا امیدی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایسے بندے، مرد یا عورت کے لیے یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اگر وہ یقین کامل اس پہ رکھ کے ہر طرف سے نا امید ہو کر صرف اللہ پہ یقین اپنا مضبوط کر کے یہ دعا پڑھیں، اللہ ان کو اولاد عطا فرمائے گا اور لڑکا عطا فرمائے گا۔ اب یہ اتنی طاقتور دعا ہے کہ آپ دیکھیے ایک پیغمبر ہیں زکریا علیہ السلام، ان کی بیوی بھانج ہے، اولاد ہو ہی نہیں سکتی۔ اطباء نے کہہ دیا نہیں ہو سکتی اولاد۔ اب ظاہری اسباب بھی ختم ہو گئے کہ ایج بھی 80 سال سے اوپر ہو گئی ہے، بوڑھی ہو چکی ہیں اور اوپر سے بھانج بھی ہیں۔ پھر پیغمبر خود بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، باڈی میں طاقت ختم ہو چکی ہے۔ خود اللہ کے سامنے اظہار کیا پچھلی آیت میں کہ یا اللہ میں تو بالکل ختم ہو چکا ہوں، لیکن تیری ذات سے نا امید نہیں ہوں۔ اچھا، یہاں جو آپ نے کہا نا، یہ یاد رکھیے گا، جو بھی مرد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حاکم بنایا ہے عورت پر، اور مرد کو اللہ نے فوقیت دی ہے عورت پر۔ جو بڑا ہوتا ہے وہ اپنے چھوٹوں کا خیال رکھتا ہے، ماتحت کا خیال رکھتا ہے۔ یہاں پیغمبر ہیں، رتبے کے لحاظ سے انسانوں میں سب سے افضل رتبہ ہے نبی کا، اور بوڑھا پیغمبر ہے، لیکن جب اللہ کے سامنے دعا کی ہے تو بیوی کے متعلق کیا لفظ بولا؟ اب یہ آج کے مردوں کے لیے بہت بڑی مشعل راہ ہے کہ یہ جملہ اگر آج کوئی بولے تو ماں کہے گی بھائی آپ تو رن مرید بن گئے ہیں، جورو کے غلام بن گئے ہیں۔ اگر کوئی عام انسان بولے اور تھوڑی بیوی کی فیور کر لے تو وہ کہیں گے یہ تو بیوی کا فکر کرتا ہے، ہر وقت بیوی کی باتیں کرتا ہے۔ آج بہت بڑی تعداد گھر تباہ کرنے میں مائیں ادا کر رہی ہیں، اور لڑکے کی بہنیں، میں نے اکثر دیکھا، ہمارے پاس چونکہ سارا دن یہی لوگ آتے ہیں، اب وہ اس کو ہائپر کرتے ہیں، یہ تو کیا ہر وقت بیوی کے ساتھ بیٹھا رہتا ہے، بیوی کی باتیں، اس کے ساتھ خسر پھسر، اس کو لے کے نکل گئے۔ اللہ کے بندے اب اس کو آپس میں زندگی گزارنے دیں، تھوڑا سا ایک دوسرے کو جانچنے پرکھنے دیں۔ پیغمبر نے اللہ کے سامنے دعا کیسے کی ہے؟ الفاظ شاید آپ کو کبھی ایسے نہیں ملے ہوں گے، کسی نے بتایا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن ترجمے سے پتہ چلتی ہے نا بات کا۔ اب آپ دیکھیے نبی بڑھاپے کو پہنچ گئے، یہاں تو شادی کو 10 سال گزر جائیں لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، اکتا جاتے ہیں، اوہ جی بس میں اس کو تنگ آ گیا ہوں۔ پہلے یاد رکھیں، پہلے سوچ و بچار کر کے شادی کریں، پھر آپ اکتائیں گے نہیں۔ پہلے اگر آپ آنکھیں بند کر کے شادی کریں گے، بعد میں آپ کو یوٹیوب پہ یا ٹک ٹاک پہ لڑکیاں اچھی لگیں گی، پھر آپ کو تو بری لگے گی نہیں۔ آپ پہلے ہی سوچ بچار کر کے اور پھر اخلاق دیکھیں، کردار کو دیکھیں۔ پیغمبر نے اللہ کے سامنے دعا کی بیٹے کے لیے، الفاظ دیکھیے ذرا، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اب یہ لفظ دیکھیں، وَإِنِّي، ہاتھ اٹھائے ہیں کس نے؟ نبی نے، بوڑھا پیغمبر ہے۔
وہ ہاتھ اٹھا کر کہہ رہا ہے وَإِنِّي، اے میرے اللہ، میں خفت الموالیہ، خفت، میں ڈر رہا ہوں۔ اب ڈر کس بات پہ رہے ہیں؟ موالیہ، اپنے رشتہ داروں کے متعلق، کہ یہ جو رشتہ دار ہے یہ میرے بعد میری بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ کیوں؟ آگے کا من ورائی، میرے بعد، وَإِنِّي خِفْتُ، میں ڈر رہا ہوں، موالیہ، اپنے رشتہ دار۔ یا موالیہ کی ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے تشریح کی ہے کہ فرمایا موالیہ کہتے ہیں چچا زاد بھائی جو زمینوں پہ قابض ہو جاتے ہیں، گھر پہ قبضہ کر لیتے ہیں۔ سگا بھائی نہیں تھا تو چچا زاد بھائیوں نے کہا، اکثر یہاں عورتیں ابھی روتی ہیں آ کر، سگے بھائی نے گھر سے نکال دیا، بھائی فوت ہوا۔ ابھی 2 دن پہلے بھی ایک عورت آئی کشمیر سے، کہا جی میرا اولاد نہیں تھی تو میرے جو سگے بھائی تھے خاوند کے، خاوند فوت ہوا، تیسرے دن جو ہے گھر پہ، دکان پہ، زمین پہ قبضہ کر لیا بھائیوں نے، کبھی محنت ہی نہیں کی تھی، فری میں ان کو مل گیا اور اس عورت کو گھر سے نکال دیا۔ اب یہی بات نبی کہہ رہا ہے۔ کون نبی؟ زکریا پیغمبر۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنِّي خِفْتُ، میں اللہ ڈر رہا ہوں، موالیہ، اپنے یہ موالی جو رشتہ دار ہیں، سگا بھائی ہے یا چچا زاد بھائی ہے، سگا رشتہ دار ہے یا دور کا، وہ تو نظریں گاڑے ہوتے ہیں کہ وراثت میں سے مل جائے گا ہمیں۔ اب وہ تاکہ، اب نبی نے یہ جملہ کہا، میں ڈر رہا ہوں میرے اللہ، من ورائی، میرے بعد میری بیوی کا کیا بنے گا، وکانت امراتی، اور یہ جو میری بیوی ہے نا عاقرہ، یہ بھانج بھی ہے، اس کی اولاد ہو بھی نہیں سکتی، اور کل کو چلو میں دنیا سے چلا جاؤں کہیں اور شادی کر لے، یہ بھی تو ہوتا ہے نا، کوئی آدمی فوت ہو جائے تو وہاں سے اولاد ہو جائے، لیکن اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، یہ ادھر بھی بعد میں بھی اس کی اولاد کی امید نہیں ہے۔ تو میں اللہ، میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی دعا کرنے میں خاوند بیوی کو ملحوظ رکھے، بیوی اپنے خاوند کو سامنے رکھے تو اللہ دعا کو فوری قبول کر لیتے ہیں۔ یہ اللہ نے ٹرک ہمیں بتا دی پیغمبر کے ذریعے۔ پیغمبر نے بڑھاپے کو پہنچ گئے تھے۔ اچھا، انداز جو ہوتا ہے نا بات کرنے کا، یہ بندے کو کامیاب کرتا ہے، بات کرنے کا انداز۔ اب پیغمبر نے اللہ سے مانگنا تھا تو مانگنے کا انداز کیا اختیار کیا؟ اپنی بات نہیں کی، یا اللہ میرا کیا بنے گا، میرا کوئی وارث ہی نہیں ہے آگے، میرا جو ہے نا آگے کوئی علم کو لے کے چلنے والا ہی نہیں ہے، تو آپ نے کیا بات کی؟ وکانت۔ اچھا، ایک تفسیر ہے قرات کی جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک کے نسخے تیار کیے تھے، اس میں ایک قرات تھی خفت، یہ خفت ہے نا، وہاں خفت، یعنی مجھے ڈر ہی ڈر ہے کہ میرے بعد اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو آپ نے فرمایا کہ مجھے پتا ہے میری بیوی بھانج ہے، رشتہ دار کچھ بھی نہیں دیں گے، قبضہ کر لیں گے، اللہ اس بھانج عورت، بوڑھی عورت، مظلوم عورت کی برکت سے تو مجھے بیٹا دے دے۔ اب دیکھیے مانگ رہے ہیں، خود آگے ذکر کر رہے ہیں کمزوری کا، پہلے اپنی کمزوری کا ذکر کیا پچھلی آیت میں، اور آگے اپنی بیوی کا، پھر اس کے بعد کیا کہا؟ جب یہ آخرہ بھانج ہے، اچھا بھانج کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی، لیکن نا امید اللہ سے نہیں ہوئے، کیا کہا؟ فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ تو مجھے دے دے اپنے حضور سے، اپنی بارگاہ سے ولیہ، ولی مجھے دے دے جو میرے بعد جانشین بنے۔ جانشین بیٹا ہی ہوتا ہے، اب وہ جانشینی کی دعا کر ڈالی۔ اچھا آگے کیا کہا؟ پھر آگے بات کی علم کی، پہلے بیوی کی بات کی، بیوی کی بات کرنا، بیوی کی فکر کرنا، بیوی کے لیے زیادہ سوچنا، یہ بندے کے لیے گناہ نہیں بلکہ اچھی بات ہے۔ لوگوں کو مجرم بنا دیا جاتا ہے، گھر والے مجرم بنا دیتے، او جی یہ کیا تم، تو بیوی کا حق ہے، جو زندگی اس نے آپ کے ساتھ گزارنی ہے، وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے آپ کے پاس آ گئی ہے، اس نے اپنے سارے رشتے چھوڑے، آپ نے کیا چھوڑا؟ اس نے اپنا گھر بھی چھوڑا، بہن بھائی بھی چھوڑے، ماں باپ بھی چھوڑے، تو وہ آ گئی آپ دیکھیے نا، آپ کو برتن دھونے کے لیے ایک آیا کی ضرورت ہے، کپڑے دھونے کے لیے آیا کی ضرورت ہے، آپ کو روٹی پکانے کے لیے، آپ کو 10 تو آپ کو نوکر رکھنے پڑتے ہیں، اگر ایک بیوی آپ کی ہے، اللہ نے ایسا رشتہ دیا ہے کہ وہ سارے کام آپ کے کر رہی ہے۔ تو اس پر نبی نے بیوی کا ذکر پہلے کیا، اور اس کے بعد کامیابی نبی کی دیکھی، آگے کیا جملہ کا؟ یرثنی، اے اللہ مجھے بیٹا دے جو میرا وارث ہو جائے، وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، اور آل یعقوب کا، جو میرے بڑے گزر گئے ہیں یعقوب علیہ السلام، ان کا بھی وارث بنے، تاکہ جو علم چل رہا ہے ہماری نسل میں وہ ختم نہ ہو جائے۔ یہ جو بیت المقدس کے ولی تھے نا، متولی تھے زکریا علیہ السلام کا، یہ گدی ہم سے
جو مسجد کی خطابت، امامت، دین، یہ تبلیغ، یہ جو اصلاح امت، یہ ہم سے کام چھن نہ جائے۔ یہ نبیوں کا سلسلہ جو میری نسل میں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، یعقوب علیہ السلام سے، یہ آگے ختم نہیں ہونے چاہیے۔ یا اللہ تو مجھے وارث دے دے۔ یعقوب پیغمبر کی جو قربانی تو سامنے رکھ لے، اپنے دادا کا ذکر کیا، وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ تو ایسا بنا میرے اس بچے کو جو تو اس سے راضی ہو جا اور وہ مقبول ہو جائے تیرا۔ اچھا یہ دعا بھی بڑی عجیب ہے، یہ الگ ہے اس کی فضیلت۔ اچھا وارث، نبی کا وارث کون ہوتا ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبوت کا وارث جو ہے، کبھی نبی کا وارث جو ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہوتی، کیونکہ نبی مال نہیں چھوڑتا، علم چھوڑتا ہے، اور علم جو ہے وہ پوری امت میں تقسیم ہوتا ہے، اور نبی کی اولاد پوری امت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو وراثت ہے باغ فدق کے متعلق، جیسے کہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے امت کے اندر، اور یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو باغ فدق نہیں دیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، تو یہ پہلے تو آپ یہ میں اس طرف نہیں جاتا، میں آپ کو صرف بتانے کے لیے کہ نبی حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث بیان کی کہ حضور نے فرمایا ہم نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی مال، ہم جو چھوڑتے ہیں وہ بیت المال میں جاتا ہے، وہ امت کے لیے ہوتا ہے، ہماری وراثت علم ہوتا ہے جو امت لے کے چلتی ہے، قیامت تک چلے گی۔ یہ حدیث جب سیدہ کائنات کو سنائی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ حدیث سن کر خاموشی سے واپس چلی گئی۔ اچھا اب ایک حیرت کی بات یہ ہے کہ جو ہمارا اہل تشیع جو مذہب ہے ان کا اصول کافی سب سے مستند کتاب ہے ان کی، فروع کافی، محمد بن یعقوب القلینی اس کتاب کے اندر لکھتے ہیں مواریث، جو باب مواریث ہے اس کے اندر باقاعدہ وہ حدیث لائے ہیں، اور پھر آگے لکھتے ہیں کہ شیعہ مذہب میں عورت کو زمین اور غیر منقولہ جائیداد سے حصہ نہیں ملتا، آج تک نہیں ملتا۔ آپ ان کے مذہب میں جا کے دیکھ لیں، عورت کو حق وراثت کا نہیں ہے۔ وہ کیسے ہمیں کہتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ابو بکر صدیق نے وراثت کا مال نہیں دیا، کہ ان کا مذہب کہتا ہے کہ عورت کو باپ اور بھائی کے مال سے وراثت، ان کا مذہب خود کہہ رہے، اور اعتراض وہ کر رہے ہیں صدیق اکبر پہ، تو اس لیے یہ جھوٹ ہے سارا ان کا مذہب ہی۔ اب آگے جو آپ نے آخری لفظ کہا دعا کی، اے اللہ اسے مقبول بھی بنانا، اللہ نے ایک دم فرشتہ بھیجا۔ دیکھیں الفاظ دعا پیچھے جو بیان ہو رہے ہیں میں آگے بتاؤں گا آپ کو، اتنے مقبول تھے کہ اللہ نے ایک دم فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے کیا کہا؟ یا زکریا، اے زکریا علیہ السلام، فوراً قبولیت۔ انا نبشرک، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں، بغلام، ایک لڑکے کی، اسمہ یحییٰ، اس کا نام کیا ہوگا؟ یحییٰ۔ فضیلت کیا ہے اس نام کی؟ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، آپ سے پہلے، آپ کے بیٹے سے پہلے یہ نام اللہ نے کائنات میں کسی کو نہیں دیا، آپ سے پہلے کسی کا نام تھا ہی نہیں ہے، یحییٰ پہلا نام اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ اب اس پر یاد رکھیں، جس کی اولاد نہیں ہوتی، ہو کے مر جاتی ہے، یا حمل ضائع ہو جاتا ہے، یا لڑکے نہیں ہوتے، یا بھانج ہے، دو نیت کر لے کہ اس کا نام محمد یحییٰ رکھیں گے، محمد یحییٰ، محمد بھی ہو گیا اور یحییٰ بھی ہو گیا، قرآن کی آیت کے مطابق یحییٰ بھی آ گیا۔ پھر آپ اس کو لیے یہ دعا کریں، یہ جو آیت ہے یہ آیت نمبر 5 ہے سورہ مریم، اس کا یہ حصہ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، یہ روزانہ 1000 مرتبہ مرد عورت پڑھیں اور 4 مہینے تک پڑھتے رہیں، دعا بھی کرتے رہیں، روز پڑھیں، کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، ٹائم آگے پیچھے ہو جائے، اور کھانے پینے پہ دم کر لیں تو اور اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اولاد دے دے گا۔ ایسی دعا ہے یہ پیغمبر زکریا علیہ السلام کی کہ میں پہلے بھی بتا چکا کہ میرے پاس آج سے 10 سال پرانی بات ہے، آرمی کے تھے اس وقت، وہ کرنل تھے، آج جنرل ہے ماشاءاللہ، بڑے ان کی فیملی میرے پاس آتی تھی، ان کی وائف، کہ جی آپ اولاد نہیں ہے، اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا۔ میں نے کہا جی آپ نا امید نہ ہوں، آپ آتی رہیں اور یہ قرآنی آیتیں ہمارے پیتی رہیں جو میں دیتا ہوں، 1 2 4 6 8 مہینے 9 مہینے، جب یہاں آتی وہ خاتون تو دروازہ کھولتے ہی میرا تو رونا شروع،
کہ مجھے امید نہیں ہے کہ میں نا امید ہو چکی ہوں، کیونکہ ڈاکٹر نے تو کہا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا جی دیکھیں یہ دعا تو پڑھیں، پیغمبر خود کہہ رہے ہیں یا اللہ میری بیوی بھانج ہے تو مجھے اپنے حضور سے بیٹا دے دے۔ کہنے لگی مجھے بیٹی مل جائے، بیٹا ملے یا بیٹی، میں خوش ہوں، اولاد ہو جائے۔ اب جس کے پاس نہیں ہے اسی کو قدر ہوتی ہے۔ تو آپ حیران ہوں گے 11 مہینے کے بعد لگاتار اللہ تعالیٰ نے امید لگا دی، اور اس کے بعد ان کو اللہ نے بیٹا بھی عطا کیا، اور پھر ان کے ابھی 2 یا 3 بیٹے ہیں۔ ابھی جہاں ان کی پوسٹنگ کے رابطے میں ہوتے ہیں بتاتے ہیں ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے۔ ایک بار آئے بچے کو لے کے، بچہ اچھل رہا تھا تو بڑا بچہ کہا یہ ماشاءاللہ آپ کی دعا۔ میں نے کہا اللہ نے کیسے آپ کو نوازا؟ یہ سورہ مریم کی دعا ہے جو زکریا پیغمبر مانگتے تھے۔ آج اگر مرد عورت ڈاکٹر سے نا امید ہو گئے، چھوڑیں ڈاکٹروں کو، آپ اللہ پہ یقین رکھ لیں۔ بھانج عورت نبی کی بیوی ہے اور نبی ذکر کر رہے ہیں یا اللہ یہ بھانج ہے لیکن تو اس کو بیٹا دے دے، مجھے بیٹا دے دے۔ اللہ نے بیٹا دے دیا، اور بیٹے کا نام بھی یحییٰ، وہ بھی نبی، باپ بھی نبی، باپ بھی شہید، بیٹا بھی شہید، باپ کا ذکر بھی اللہ نے قرآن میں کر دیا، بیٹے کا ذکر بھی کر دیا۔ اب آپ اس کو پڑھیں 4 مہینے تک، اور یقین کے ساتھ پڑھیں، اس کے اندر ہی اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد عطا فرما دے گا۔ یقین جتنا آپ کا مضبوط ہوگا، میرا کام ہے آپ کو قرآن سے جوڑنا۔ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہمارا کام نہیں ہے، کوئی دنیا کا بندہ نہیں، حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، دینے والا کوئی نہیں ہے اللہ کے علاوہ۔ یقین اللہ پہ ہونا چاہیے، انشاءاللہ اللہ اولاد دے گا، اور یہ بڑے مضبوط الفاظ ہیں۔ اور اگر کسی کا حمل ہو جائے، یہ تو حمل تک ہے نا، اگلی آیت بڑی زبردست ہے۔ اگلی آیت کیا ہے؟ 6 نمبر آیت کا جملہ۔ جب حمل کسی کا ہو جائے، اب وہ چاہے کہ میرا بچہ میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے اور صحیح جو ہے مقبول بندہ دنیا میں مقبول بنے، چاہے دین یا دنیا کے لحاظ سے، تو وہ یہ ماں جو ہے حمل کے دوران باپ بھی وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے اللہ تو اسے بنانا مقبول۔ یہ دعا اس کی مقبولیت کے لیے کس نے کی؟ بیٹے کی مقبولیت کے لیے پیغمبر زکریا نے۔ اللہ نے بیٹے کو ایسا مقبول بنایا کہ ماں کے پیٹ میں ہی کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا نام دے گا کہ اس جیسا نام بھی کسی کا نہیں ہوگا، ایسا منصب دے گا کسی کو ایسا منصب نہیں ملے گا، ایسی شان دے گا کسی کو ایسی شان نہیں ملے گی۔ یہ دعا بیٹا آپ کا ہوگا یا بیٹی بھی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں شان والا بنا دے گا۔ اور یہ آپ پڑھتے رہیں، آپ روز 100 بار پڑھ کے دعا کریں جب تک حمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ اور بچے اگر آپ کے ہیں ان کے لیے بھی آپ روزانہ 100 بار پڑھیں، بڑے ہو گئے چاہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو مقبولیت عطا فرمائے گا، مشہور کرے گا، پاپولر کرے گا، مستقبل محفوظ ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔